अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पासपोर्ट की मनसूखी का फ़ैसला वापस लेने जा रही है। बात समझ आ रही है ना? कुछ अर्सा पहले कहा गया था कि नवाज़ शरीफ साहब का जो पासपोर्ट अभी एक आध महीने में फरवरी में मनसूख हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो रिन्यू नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि वो अदालतों से भगोड़े हैं। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये करना है, पासपोर्ट नहीं देना हम नवाज़ शरीफ साहब को अब दोबारा, वो अदालतों से भागे हुए हैं। मगर इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं ऐसे नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को पासपोर्ट उनका मनसूख करेंगे, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई वो जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने तो वहाँ बरतानिया में पनाह ले ली है, अब नवाज़ शरीफ साहब भी बरतानिया में ही हैं, तो हम तो उनको वापस लाना चाहते हैं। तो अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा और वो वहाँ पर पनाह ले लेंगे तो फिर उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। ये की है बात वज़ीर आज़म साहब ने, और साफ साफ इससे नज़र आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अब नई जो ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि खान साहब को तो वो जब तक ब्रीफिंगें ना दें तो उनको बात समझ आती नहीं है। कुछ पहलू सियासी होते हैं, कुछ कानूनी होते हैं, कुछ हक़ायक़ होते हैं, और कुछ होते हैं वो कानों में आके बात डाल दो तो फिर उस पर अमल दरामद कर दो। ये खान साहब की हिस्ट्री रही है। तो हक़ायक़ से और सारी बातों से हट के खान साहब ने फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है पासपोर्ट नहीं देंगे। मगर जब उनके पास सामने चीज़ें आना शुरू हुई, उन्होंने ये भी समझा था, बेसिकली ये हुआ था, जो असल चीज़ जिस वजह से नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो मनसूख करने का फ़ैसला हुआ था, वो ये हुआ था कि कहा गया था कि जनाब अब नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट हो रहा है, उसकी मुद्दत हो रही है, ख़त्म, एक्सपायर हो रहा है। तो जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो पासपोर्ट उनको हम नहीं देंगे तो वो मजबूरन पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और इस तरह वो हम उनको वापस ला सकते हैं, वरना वो वापस नहीं आएंगे। तो और वो फिर क्या किस पासपोर्ट पे, या दूसरा तरीका ये होगा कि जनाब वो वहाँ पर पनाह ले लेंगे, सियासी पनाह ले लेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में हुकूमत जो है वो ज़रा पॉइंट स्कोरिंग करने में मौका मिल जाएगा। अब ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर गए थे जिस मकसद के लिए, इलाज के लिए, वो मकसद हल हुआ नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ जाकर बैठ गए। वापस वो तब आएंगे जब इमरान खान रिजीम ख़त्म होगी, तब वापस आएंगे। तो बहरहाल तो ये था कि जनाब वो फिर सियासी पनाह लेंगे तो फिर हम उनको बदनाम करेंगे कि देखा इनका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर हैं, इनके कारोबार भी बाहर है, ये पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो ये बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर पनाह ले लेते हैं, ये कहा जाएगा। मगर हुआ उसके बरक्स, हुआ ये कि जनाब नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब, कतर ने पासपोर्ट, आर्जी पासपोर्ट देने का फ़ैसला किया, और बरतानिया ने कह दिया कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से यहाँ रह सकते हैं। और अभी जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो उससे कुछ देर पहले एक मैंने ख़बर पढ़ी बरतानवी वजारत ख़ारजा की, और उन्होंने ये कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को अगर पाकिस्तानी पुलिस वारंट उनके जारी भी करती है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी भी करते हैं, तब भी हम उनको गिरफ़्तार नहीं, पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा मुलज़िमों के तबादले का कोई मुआहदा ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि हम पाकिस्तान की पुलिस का ऑर्डर ओबे नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ का ऑर्डर ओबे नहीं करेंगे। हमारी अपनी अदालतें, हमारा अपना निज़ाम है, हम उस अदालती, और हमारा इंसाफ का निज़ाम बहुत तगड़ा है, तो हम उस अदालती निज़ाम पर करेंगे अमल दरामद, जो हमारा अदालती निज़ाम कहेगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अब ये सारी चीज़ें जब सारी सूरत हाल सामने आई, क्योंकि खान साहब को शहजाद अकबर, शेख रशीद या जितने भी लोग हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग्स दी थी, उसके बाद कुछ वो ब्रीफिंग्स थी और कुछ अब हक़ायक़ सामने आने लगे कि यार इससे क्या होगा। नवाज़ शरीफ साहब को आप वापस तो ला नहीं सकते, और ला नहीं सकते तो पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करके ना करने की कोई वजह नहीं है। अगर करके नहीं देंगे तो उनको ज़्यादा सियासी फ़ायदा होगा। तो ये इमरान खान साहब ने ख़ुद बोल टीवी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये उन्होंने बात की है। उससे सवाल हुआ था कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर हमने नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट जो रिन्यू ना करने का फ़ैसला किया, जिसका जवाब इमरान खान ने दिया जो मैंने आपको बता दिया। ये इंटरव्यू बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था। इंटरव्यूअर्स जो थे वो बस अब बंदा क्या ही कहे किसी के लिए। बहरहाल वो डरे सहमे खुशामदी सवाल थे। हर सहाफ़ी का हक़ है सवाल करने का, और उन्होंने सवाल किए, और हमारा हक़ है उस पर कमेंट करने का कि किस तरह के सवाल थे। तो बहरहाल वो सवालों में हुकूमत की कारकर्दगी का एक लम्हे के लिए भी जिक्र नहीं था,
تھا تو صرف احتساب والا کہ جناب آپ نے جو احتساب کی بات کی تھی، اور تھا تو جناب آپ بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں، عمران خان صاحب آپ بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں، آپ مضبوط لیڈر ہیں، اور آپ نے کیسے 2.5 سال گزار لیے اتنے مشکل ملک میں کیسے؟ اور پھر اس میں عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کیں جو پھر وہی کہ بریفنگز پر، یعنی بریفنگز کا باقی بریفنگ آپ نے آگے بات کر لی، خان صاحب نے سن لی، خان صاحب کے کانوں کو اچھی لگی، خان صاحب نے عمل کر لیا۔ براڈ شیٹ کا معاملہ جب سامنے آیا، براڈ شیٹ کا بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، مجھے بڑا مشکل سے سمجھ آتا ہے وہ، لیکن بہرحال جب وہ جو موٹی بات جو سمجھ ہے میں وہ کرنے لگا، اس لیے میں براڈ شیٹ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ خان صاحب کو پوچھا گیا کہ جناب براڈ شیٹ والے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کوئی ظفر نقوی صاحب ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے بعد آپ نے براڈ شیٹ والوں کو وہ دیا، ٹھیکہ دیا، کانٹریکٹ دیا وہاں سے بیرون ملک پاکستانیوں کی پراپرٹیز واپس لانے کی، یا اس کی کم از کم اسسمنٹ کے لیے، نشاندہی کے لیے۔ تو خان صاحب نے کہا مجھے براڈ شیٹ کا تو نہیں پتہ، مگر میرے پاس ظفر نقوی صاحب ضرور آئے تھے، انہوں نے مجھے بریفنگ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں ٹھیکہ دے دیں، آپ کو ہم پیسے دلوا دیں گے واپس، پاکستان کے باہر جو پراپرٹیز ہیں ان کا ہم آپ کو کروا دیں گے، اسسٹ کر دیں گے، بتا دیں گے کیا ہے، اور پھر ہم نے ان کو ٹھیکہ دے دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتہ ہے بندہ براڈ شیٹ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ یہ بندہ کون تھا، براڈ شیٹ سے تھا کہ نہیں تھا، لیکن میں نے ٹھیکہ دے دیا، پیچھے براڈ شیٹ تھی کون تھی مجھے نہیں پتہ، یعنی میں نے فیصلہ کر لیا۔ یعنی عمران خان صاحب نے اچھا، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 20 ارب ڈالرز ہیں، اور 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں پیسے جو باہر پڑے، 20 ارب ڈالرز سے بھی زیادہ پیسے باہر پڑے ہوئے، یعنی جن کا وہ 120 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے پہلے نہیں ملا تھا، ایک بار ملے ہیں، اور مل کے مجھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ کرنا ہے، اور میں نے کہا اوکے کر دیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو براڈ شیٹ کمیشن اور یہ وہ سارے معاملات کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ جو براڈ شیٹ کے پاس جتنا بھی حقائق ہیں نواز شریف صاحب کے متعلق، نواز شریف نے یا انہوں نے کیا 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 ہے، میں نے براڈ شیٹ والوں کو کہا ہے کہ وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمیں دیں تاکہ ہم وہ پبلک کریں، تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کریں۔ ابھی بڑا مزیدار چیز ہے نا کہ خان صاحب کو کچھ بھی کہہ دیں، وہ ابھی کنٹینر بھی کیونکہ نہیں بیٹھے ہوئے، کنٹینر پہ ہوتے تھے تو کانوں میں بات کر دیتے تھے، تو کان سے آئی اور زبان سے نکلتی ہوتی تھی بات، لیکن یہ اب فیصلے بھی ایسے کر رہے ہیں ملک کے۔ یعنی ان کو پتہ چلا کہ عمر شیخ صاحب یہ بہترین ایس پی ہیں، افسر ہیں پولیس کے، اور وہ جو ہیں وہ لاہور کے CCPO لگیں گے تو ان کے بہنوئی کا پلاٹ خالی ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ بہنوئی نے ہی پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے ان کو لگا دیا تھا وہاں پہ۔ بہرحال معاملہ ہے خان صاحب کے انٹرویو کا۔ اچھا، اب انٹرویو میں خان صاحب نے ایک اور بڑی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہنا، مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا جرم ہے، اپوزیشن کو سیاستدان کہنا جرم ہے، کرمنل سے۔ 2 فرمان آج وزیر اعظم صاحب نے اس انٹرویو میں خان صاحب کے ہم نے سنے، یعنی مولانا کو مولانا مت کہو، مولانا فضل الرحمان کو جرم ہے، مولانا کو مولانا کہنا جرم ہے، اور پھر یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ مجرم ہے، کرمنلز کا ٹولہ ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اور جمہوریت سکھاتا ہوں میں اپنے انٹرویوز میں۔ اور ایک سوال ہوا تھا خان صاحب دیکھیں ہم اچھا جب وائنڈ اپ کرنے لگے نا وہ جو اینکر صاحب ہیں کہ خان صاحب کا انٹرویو جو دوسرے صحافی کرنے آتے ہیں وہ ان کو ٹوکتے چھوکتے ہیں، تو وہ وزیر اعظم کا انٹرویو کا تو اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا، تو خان صاحب نے وہاں پہ ان کو ٹوکا، ان کا جو وہ اپنا کر رہے تھے، اینڈنگ نوٹس دے رہے تھے، کنکلوڈ کر رہے تھے انٹرویو کو، اپنے اس نشست کو، تو اس پر خان صاحب نے ان کو ٹوکا۔ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا جی، یہ کیسے صحافی آ جاتے ہیں مجھ سے انٹرویو کرنے آ جاتے اور میں بول رہا ہوتا ہوں مجھے روک دیتے ہیں، تو وزیر اعظم کو روک دیا جائے گا تو وزیر اعظم کا انٹرویو کی بات تو نہیں ہو سکتی، ایسے تو وزیر اعظم صاحب کے انٹرویو نہیں ہوتے۔ تو جب وہ میں جملہ سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو مجھے اپوزیشن بولنے نہیں دیتی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں انٹرویو کے لیے جب میں بلاتا ہوں صحافیوں کو، بیٹھتا ہوں تو مجھ سے سوال کرتے ہیں، بیچ میں ٹوک دیتے ہیں، سے مطلب یہی ہوتا ہے سوال کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے آپ وہ قوم سے خطاب کرے چلے جائیں، انٹرویو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ سے کراس کوشچننگ ہوگی، آپ ایک بات کر رہے ہیں، اس بات کا تسلسل ہے، اس بات میں آپ ایک چیز دے رہے ہیں، صحافی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یا اس پہ سوال بنتا ہے تو صحافی وہی موقع پہ سوال کرے گا، یا کم از کم وہ 1 آدھ منٹ انتظار کرے گا۔ اب 36 منٹ کے پروگرام کے لیے اب خان صاحب کے 36 منٹ کے ایک جواب کا تو انتظار نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا 2 4 گھنٹے کے پروگرامس کیے ہیں ایک آدھ ٹی وی چینلز نے، 2 4 پروگرامس، مطلب ایک ہی انٹرویو 2 3 پروگرام میں چلائے ہیں، ہوتا ہے، لیکن باتیں وہی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، NRO نہیں دوں گا، مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں، اور کہ گلا یہ ہے کہ جناب جو صحافی مجھ سے انٹرویو کرنے آتے ہیں
وہ بیچ میں مجھے ٹوک دیتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز ہیں بہت فرینڈلی ہوئے ہیں. جیسے یہ والا انٹرویو ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں بات پوری, جی سر 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 پلیز 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 سر پلیز سر, آپ ویژنری لیڈر ہیں سر, آپ بہت مضبوط اعصاب کے بندے ہیں, آپ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں. آپ نے اب یہ انٹرویو کرنے والا صحافی پہلے سوال اٹھانے سے پہلے بات ہی یہیں سے اٹھاتا ہے کہ آپ بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں, آپ تو پاکستان کی تاریخ بدلنے لگے ہیں, 72 سالہ تاریخ میں پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا. اور وزیر اعظم صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں جی آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا ہے. وزیر اعظم کا انٹرویو ایسے ہوتا ہے, اور وزیر اعظم کا انٹرویو جو ہے وہ کرنے والے جب ٹوکتے ہیں تو پھر وزیر اعظم انٹرویو کیسے دیں گے. اور آخری بات وہ یہ کہ خان صاحب کو اب پتہ چلا ہے 2.5 سال کے بعد کہ پاکستان 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے جس کو چلانا آسان نہیں ہے. اب وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے, یہ آسانی سے نہیں چلایا جا سکتا, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ہم نے 2.5 سال بڑا مشکل سے گزارے ہیں. اور ایک بات اسی سے ساتھ جڑی ہوئی جو اب پتہ چلی ہے خان صاحب کو کہ جو وہ تبدیلی ووٹ کے ذریعے لانا چاہ رہے تھے تو وہ تبدیلی تو آتی ہے خونی انقلاب کے ذریعے. مطلب ایران میں تبدیلی خونی انقلاب سے آئی, چین میں تبدیلی خونی انقلاب سے آئی, سوویت روس میں تبدیلی چینی انقلاب سے آئی, فرینچ انقلاب. اب خان صاحب جمہوریتوں کی مثالیں دینا نکل گئے ہیں باہر. جمہوریتیں خان صاحب کی نظر میں اب کچھ نہیں ہیں. خونی انقلاب آئے گا تو تبدیلی آئے گی, ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو کہ خان صاحب کو کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ آپ پاکستان کی جو پولیٹکس کر رہے ہیں وہ آئین قانون کے دائرے میں ووٹ کی سیاست ہے, اور ووٹ کی سیاست میں خون کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا, کہیں انقلاب نہیں آتا. وہ تبدیلی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ آتی ہے. مگر اب خان صاحب کو ستا رہا ہے خونی انقلاب بار بار. اللہ بہتر جانتا ہے کہ خان صاحب کی یہ سوچ کیا چند چڑھائے گی. مگر اگر 2.5 سال کے بعد وزیر اعظم کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے, اور 2.5 سال کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اس طریقے میں خونی انقلاب یا خونی انقلاب کی طرز کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں, یہ بغاوت ہوتی ہے. خونی انقلاب آئین کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ریاست کے اس اسٹرکچر کے ساتھ بغاوت ہوتا ہے. خونی انقلاب ریاست کے آئین کے تحت ہونے والے انتخابات کے ذریعے نہیں آیا کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.